بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری نے دیکھا کہ مسلمانوں کے قافلے حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی تعداد میں تھے۔ یہ پادری بہت حیران ہوا اور اپنے دل میں سوال لیے اگلے ہی دن صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دیگر مقدمات سن رہے تھے۔ جب اس پادری کی باری آئی تو اس نے اپنا تعارف کروایا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں دربار میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو اس پادری نے کہا کہ سلطان معظم میرے والد جو کہ ریاض چرچ میں ایک بہت بڑے پادری تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان تو اپنے خدا کے گھر کو نہیں بچا سکیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی خدا کا گھر گرا دیا جائے گا۔ اے سلطان، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن میں آپ کے منہ سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا اور مسلمان بے بس ہو جائیں گے؟ کیونکہ سلطان معظم، میں نے دیکھا ہے کہ 2 دن پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے قافلے حج سے واپس لوٹ رہے تھے اور میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان بے بس ہو جائیں گے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے قافلے اتنی بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے فرائض انجام دے کر آ رہے ہیں، تو گویا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد میں کیسے کوئی خانہ کعبہ کو مسمار کر سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا اور قیامت کب آئے گی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دربار درباریوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی بات تو نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور اینٹوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت میں ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلط سلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کی بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بجائے ابراہا یمن میں گرجا گھر میں حج کرانا چاہتا ہے تو ایک شخص غیب و غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس گرجا گھر کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روب دار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو ان کی صورت دیکھتے ہی ابراہا ان سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہکا لگایا اور کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے
اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں خانہ کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کو پکڑ کے انتہائی بے قراری اور ایک تکلیف کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں یہ پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہہ لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا بند قہار و جبار کے کار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چنانچہ قرآن مجید کی سورت فیل میں خدا وند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے خداؤں کو تباہی میں نہ ڈالا، اور ان پرندوں کے ذریعے کنکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں چباتے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑی سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اب میں تمہیں اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہ کیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو
گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بجھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں حفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حفظ کے معنی ہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو اٹھائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ ایک محدود مدت کے سالوں کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں بیت جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ کسی بھی سلطنت کے سلطان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا یقینی اور مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کہیں بھی کسی بھی سوال کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ اور ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے۔ اسی طرح ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک یہودی عورت اپنی چند کنیزوں اور ملازموں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی، لیکن اس نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا اور ایک خاص قسم کا عظیم الشان لباس پہنا ہوا تھا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد بولی کہ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے، اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے مجمع میں کہا، پوچھئے کیا سوال ہے، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟
دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حورانے برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے، کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی، 5 یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا۔ وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمینیں اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر سارے مجمع میں نعروں کی آواز گونج اٹھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں، اور فرمایا وہ اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی: ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے اس کائنات پر صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ یہودی لڑکی بے ساختہ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر اپنی روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ یہودی عورت اور اس کی کنیزیں اور دیگر احباب رونا شروع ہو گئے، اور سلطان سے کہنے لگے کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجئے، ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری کرنے میں، شراب میں، ناچ گانے میں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، اور آپ اپنی زبان سے ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔